خلافت راشدہ اصلاً اس کی تعریف کیا ہے؟ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے ڈرائیو کرنے کی کوشش کی، بہت بڑا مقدمہ بنا دیا، ان بٹوین دا لائنز بہت بڑا مقدمہ بنا دیا۔ اس اختلاف سے مراد سیاسی نہیں تھا، فقہی اختلاف تھا۔ صرف 4 کی طرح ہے کہ چاروں کی سنت مل جائے جی اور پہلے 4 خلیفہ ہی اس سے مراد ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم اپنے نئے سوال کی طرف آتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ خلافت راشدہ اصلاً اس کی تعریف کیا ہے؟ کیونکہ ہم سنتے رہتے ہیں خلافت راشدہ، خلافت راشدہ، خلافت راشدہ کا نظام، خلافت راشدہ کا نظام، اس کا کیا مطلب ہے لغوی اعتبار سے یا اصطلاحی اعتبار سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خیر، ہم نے خلافت راشدہ پہ کچھ گفتگو کی ہے، جی، یا خلافت پہ آپ کہہ لیں، عزیزم منیہ کی اصطلاح کی روشنی میں جو صحیح مسلم کی روایت ہے کہ مسلمانوں میں سیاسی وحدت اور پھر مسلمانوں کا سیاسی غلبہ۔ لیکن یہ ہے کہ احادیث سے کچھ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے ڈرائیو کرنے کی کوشش کی ہے، اس کو ذرا ہم دیکھتے ہیں اور اس کی روشنی میں اب ہم گفتگو کرتے ہیں خلافت راشدہ پہ۔ یہ روایت بیسیکلی ہے سنن کی، سنن ابی داؤد وغیرہ کی، اچھا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کو خطبہ دیا اور صحابہ پہ بہت اثر ہوا، مطلب ان کے آنسو بہہ پڑے، دل دہل گئے، تو لگا کہ شاید آخری نصیحت ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی میں تمہیں یہ نصیحت کر کے جا رہا ہوں کہ میرے بعد جو حکمران آئے ان کی بات سننی ہے، اور چاہے وہ حبشی غلامی کیوں نہ ہو، اور میرے بعد جو بھی شخص زندہ رہے گا تو وہ دیکھے گا بہت اختلاف ہو گیا۔ اچھا، اختلاف کے وقت میں تم نے کرنا کیا ہے کہ میری سنت کو اور ہدایت یافتہ خلفاء کی سنت، خلفاء راشدین مہدیین، یہ لفظ آئے، ان کی سنت کو تم نے پکڑنا ہے اور اس کو مضبوطی سے تھام لینا ہے، اور دین میں کسی نئے کام کو جاری کرنے سے باز رہنا ہے، کیونکہ وہ بدعت ہے اور بدعت گمراہی ہے۔ اور ایک اور حدیث ساتھ میں نقل کر دی کہ ہر گمراہی دوزخ میں لے کے جانے والی ہے، یعنی ہر بدعت۔ اوپر ٹائٹل کیا دیا ہے؟ خلیفہ راشد سے بغاوت بدعت ہے۔ اچھا، خلیفہ راشد سے بغاوت کیا ہے؟ بدعت ہے۔ نیچے یہ حدیث بیان کی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ان کا کہنا یہ ہے کہ خلیفہ راشد تھے حضرت علی، پورا مقدمہ قائم کر رہے ہیں نا، جی جی، اور بغاوت کی حضرت امیر معاویہ نے رضی اللہ عنہ، اس میں حضرت طلحہ، زبیر، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سب شامل ہیں، آ جائیں گی۔ خلیفہ راشد سے بغاوت بدعت ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری حدیث ساتھ میں کیا نقل کر دی؟ ہر بدعت کہاں لے کے جا رہی ہے؟ جہنم کی طرف۔ جہنم کی طرف لے کے جا رہی ہے۔ جی، بہت بڑا مقدمہ بنا دیا، ان بٹوین دا لائنز بہت بڑا مقدمہ بنا دیا۔ اچھا، یہ جو ہے نا خود ان کی اپنی بات سے کنٹراڈکٹ کر رہا ہے۔ بات یہ ہے نا کہ جب بندہ سوچ سمجھ کے گفتگو نہ کرے تو وہ خود ہی اپنی باتوں میں تضاد پیدا کر لیتا ہے۔ اچھا، پچھلے صفحات پہ یہی مرزا صاحب کی عبارت ہے، پچھلے صفحات پہ علامہ البانی کا ایک قول نقل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو مسلمانوں میں اختلاف ہوا ہے کہ ام المومنین نے جو خروج کیا، خروج کا لفظ استعمال کیا، خروج کی ہے جو، یہ خطا پر مبنی تھا، ٹھیک ہے۔ اور یہ آگے چل کے لکھتے ہیں کہ جی یہ اجتہادی خطا تھی، اور اس میں جو ہے وہ مسلمانوں کے مابین اگرچہ سینکڑوں ہزاروں لوگوں کا خون ہوا، لیکن یہ اجتہاد کا معاملہ تھا، اور ایک یہ کہ وہ اپنے اس خروج پہ نادم بھی ہوئیں، اور یہ ایسی خطا تھی کہ جو نہ صرف معاف کر دی جاتی ہے بلکہ اس پہ اجر بھی ملتا ہے۔ یہ علامہ البانی کے حوالے سے نقل کیا انجینئر محمد علی مرزا، تو ظاہری بات ہے ان کے موقف سے اتفاق تھا تبھی تو نقل کیا نا۔ جی جی، ایک طرف تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہوا ہے معاملہ یہ اجتہادی خطا تھی اور اس کے اوپر اجر بھی ملتا ہے۔ ٹھیک، دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ جی خلیفہ راشد کے خلاف جو بغاوت ہے وہ بدعت ہے، اور ساتھ میں حدیث لگا دی جہنم، کہ بدعت جو ہے وہ جہنم میں لے کے جائے گی۔ اصل میں ہمیں اس حدیث کو سمجھنا ہے کہ یہ روایت اصل میں ہے کیا، اچھا، ٹھیک ہے۔ اس روایت میں 2 باتیں ہیں، ایک کا تعلق ہمارے پولیٹیکل سسٹم سے ہے، اور دوسرے کا جو ہے وہ ہماری وہ مذہبی، وہی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم کی تھی کہ بنی اسرائیل میں یہ تقسیم نہیں تھی کہ نبی کے بعد نبی بھی ہوتا تھا اور وہی خلیفہ بھی ہوتا تھا، یعنی مذہبی امور اور سیاسی امور کا جو جامع ہوتا تھا وہ ایک ہی ہوتا تھا، نبی ہوتا تھا۔ اب میرے بعد کوئی نبوت نہیں ہے، یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم کی ہے
پولیٹیکل ایشوز کی اور فقہی امور کی. اچھا ایک بات تو اللہ کے رسول نے کہا بھائی دیکھو وصیت ایک تو میری یہ ہے کہ میرے بعد کوئی حکمران حبشی غلام بھی ہو. حبشی غلام مطلب اب اس سے برا یا اس سے لو سٹینڈرڈ, مطلب اس دور غلام اور پھر وہ بھی حبشی, جی لو سٹیٹس کا آدمی نہیں تھا کوئی, بہت لو سٹیٹس کا. ٹھیک ہے, وہ بھی اگر تمہارا امیر بن جائے نا تم نے اس کی اطاعت کرنی ہے. ٹھیک ہے, ایک تو یہ پولیٹیکل نظام میں سیاسی امور میں رسول اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے کہ آپ نے ریٹ آف دی جو اسٹیٹ ہے اس کو چیلنج نہیں کرنا, اس سے انارکی پیدا ہوگی. ٹھیک ہے, فساد برپا ہوگا. دوسرا آپ نے کہا کہ بھائی بہت اختلاف ہوگا. یہ اختلاف جو ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس اختلاف سے مراد سیاسی نہیں تھا, فقہی اختلاف تھا. اجتہادی امور میں, فقہی امور میں, دین کے معاملات میں جو اختلاف ہوا, پھر صحابہ میں ہوا, تابعین میں ہوا, تبع تابعین میں ہوا, 4 فقہ بن گئیں. وہ اتنا اختلاف آج کل لوگ کہتے ہیں کہ جی اب کون سی فقہ نافذ ہوگی, اسلام آئے گا تو کون سی فقہ نافذ. وہ اجتہادی امور میں, دینی مسائل میں اختلاف ہے, فقہی امور میں. لیکن جب اسلام آئے گا تو فقہ المعاملہ ہوگا. جی. تو اب یہ جو اختلاف تھا اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ بھائی اگر یہ اختلاف تمہارے سامنے آئے تو میری سنت یا پھر خلفائے راشدین کی سنت تمہیں مل جائے. اس میں بھی یہ نہیں کہا کہ ایک خلیفہ کی, چاروں کی, یعنی جس کے اوپر چاروں خلفاء کا اتفاق ہو جائے اس سنت کی تم نے پیروی کرنی ہے. لیکن اس میں چاروں کدھر ہے اور صرف 4 کدھر ہے کہ چاروں کی سنت مل جائے؟ جی. اور پہلے 4 خلیفہ ہی اس سے مراد ہے. جی. یہاں پہ الفاظ کیا ہیں, فمن ادرک ذالک, جس نے وہ زمانہ پایا کہ جس میں بہت اختلاف ہے. جی. فمن ادرک ذالک منکم فعلیہ بسنتی, تو اس کے اوپر لازم ہے کہ میری سنت کو پکڑے, وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. اچھا. اور خلفائے راشدین مہدیین کی سنت ایک ہی ہے ان کی. اچھا. ٹھیک ہے, کیونکہ بہت سے معاملات میں ہم دیکھتے ہیں کہ خلفائے راشدین کا بھی بامی اختلاف ہو گیا. یہ آگے آئے گا. حضرت عثمان کا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اختلاف ہوا. جی. ٹھیک ہے, حضرت علی رضی اللہ عنہ کا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اختلاف ہوا. تو جن معاملات میں ان کا آپس میں اختلاف ہو گیا وہ تو چلیں کسی بھی صحابی کے پیچھے آپ چل پڑے. ٹھیک ہے, لیکن اگر چاروں خلفاء کا کسی فقہی معاملے میں اتفاق ہے تو اب اس سے اختلاف کرنا ایسی بدعت ہے جو جہنم تک لے جاتی ہے. اب بات سمجھ رہے ہیں جی. کون سی چیز کو بدعت قرار دیا جا رہا ہے, اور وہ بھی ایسی بدعت جو جہنم تک لے کے جا رہی ہے. جی. وہ خلفائے راشدین مہدیین کے اجتماعی فیصلے سے نکلنا ہے, جس میں پہلے 4 خلفاء کا اجماع ہو جائے. 4 خلفاء کا اجماع ہو جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی اختلاف تو دیکھو گے نا, اب اختلاف کو تو حل کرنا ہے نا. لیکن اس میں پہلے 4 کا ذکر تو نہیں ہے. پہلے 4 کا ذکر نہیں, پہلے 4 کا ذکر نہیں ہے, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری سنت اور خلفائے راشدین مہدیین کی سنت, اس انداز سے پتہ چلتا ہے کہ میرے بعد جو خلفائے راشدین آ رہے ہیں, مہدیین آ رہے ہیں, آپ 4 کے بجائے 5 کر لیں, 5 کے بجائے 6 کر لیں. ٹھیک ہے, لیکن 4 کے اوپر تو کم از کم اتفاق ہے نا. ہم اس لیے بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے کہ منیمم 4 کے اوپر تو اتفاق ہے نا. جی. تو تعداد نہیں ہے یہاں پہ, 4 کی بات نہیں ہے, وہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ انداز یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بعد آنے والے جو خلفائے راشدین مہدیین ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اختلاف کو حل کرنے کا طریقہ کیا ہے, میری سنت یا پھر تمہیں خلفائے راشدین مہدیین کی سنت مل جائے. جی. تو اس کو پکڑ لو. اگر اس کو نہیں پکڑو گے تو پھر کیا ہوگا, پھر تم بدعت کے پیچھے چل پڑو گے. ٹھیک ہے, یعنی بدعت کیا ہے, بدعت صرف صحابی کے فیصلے سے اختلاف نہیں ہے, ایک خلیفہ راشد بھی ہو اس سے اختلاف بھی بدعت نہیں ہے. چاروں سے. کیوں کہ ایک خلیفہ نے دوسرے خلیفہ سے اختلاف کیا ہے. حج تمتع کے معاملے میں آپ دیکھیں بالکل اختلاف ہوا ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا, وہ آگے روایتوں میں آئے گا. بالکل. ٹھیک ہے, اور معاملات میں بھی ہوا ہے, تو وہ بدعت نہیں ہے, ورنہ تو خلفائے راشدین خود اہل بدعت میں سے ہو جائیں گے. تو جس کے اوپر ان 4 کا اتفاق ہو گیا تو گویا اب اس کی کوئی دینی بنیاد ہے. طلاق ثلاثہ میں بھی اختلاف ہوا ہے. طلاق ثلاثہ میں بھی اختلاف ہوا ہے. تو اگر ان 4 کا اتفاق ہو گیا تو اس سے اختلاف ایک ایسی بدعت ہے جو تمہیں جہنم تک لے جائے گی. باقی رہا سیاسی امور میں اختلاف, تو سیاسی امور میں اختلاف تو ہوتا رہا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر سے نہیں کیا. ابھی آپ نے مثال دی تھی کہ مانعین زکوٰۃ کے معاملے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی رائے کیا تھی, لڑائی کرنی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ
نہیں تیار تھے. اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کئی معاملے آئے سیاسی جن میں صحابہ نے آپ سے اختلاف کیا. جی ایسے سیاسی امور میں صحابہ کا ایک دوسرے سے اختلاف یا خلفائے راشدین میں سے بعض سے اختلاف، تو اس کو بدعت نہیں کہا، جی جی وہ علیحدہ ہے. وہاں صرف یہ بات کہی ہے کہ اس سے اختلاف رکھو لیکن اطاعت کرو. حبشی غلام بھی ہو تو کیا کرو؟ اطاعت کرو. حکمران سے اختلاف ہو سکتا ہے، اطاعت لازم ہے، لیکن اطاعت لازم ہے. ہاں اگر خلفائے راشدین کا اجماع ہو جائے، یہ اجماع بھی سیاسی امور میں نہیں ہوگا، دینی امور میں، فقہی امور میں. ہاں خلفائے راشدین، پھر اس سے باہر نہ نکلو. اس سے باہر نکلو گے تو تم دین میں بدعت کی بنیاد رکھو گے، اور وہ بدعت تمہیں جہنم تک لے جائے گی. تو جس بدعت کی بات ہو رہی ہے وہ یہ نہیں ہے جس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی خلیفہ راشد سے بغاوت بدعت ہے. یہاں تو بات ہی نہیں ہو رہی خلیفہ راشد سے بغاوت بدعت ہے. تو ایک تو یہ بات جو ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہمارے سامنے جو ہے یہ البدایہ والنہایہ ہے، یہ اس کا اردو ترجمہ ہے. تو اس میں انہوں نے اسی واقعے کا تذکرہ کیا ہے. یہ جو اختلاف ہوا جنگ جمل میں بھی صحابہ کا اختلاف ہوا، جنگ صفین میں بھی اختلاف ہوا، تو ظاہری بات ہے جنگیں ہوئیں، تو اس کی وجوہات کیا تھیں اس کے اوپر یہ تبصرہ کر رہے ہیں امام ابن کثیر. کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پیغام بھیجا جس میں انہوں نے بتایا کہ وہ صلح کے لیے آئی ہیں، جنگ کے لیے آئی نہیں تھی، صلح کے لیے آئی ہیں. بس لوگ تو خوش ہو گئے، دونوں طرف کے لوگ جو چاہتے تھے صلح وہ خوش ہو گئے کہ بڑا اچھا پیغام. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی کھڑے ہو کے خطبہ دیا اور کہا کہ جی یہ تو بڑی اتحاد اور اتفاق کی بات ہے، اور اللہ کا شکر ادا کیا، اور کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر کی خلافت پہ لوگ متفق ہو گئے تھے، پھر حضرت عمر، پھر حضرت عثمان کے اوپر لوگ متفق ہو گئے، اب میرا معاملہ بھی ایسا ہوا ہے کہ سارے اتفاق کر رہے ہیں، مطلب جی صلح کے لیے آ گئے. تو یہ بات انہوں نے کی. تو اب ہوا یہ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بھئی اب ہم یہاں سے کوچ کرنے والے ہیں، صلح تو ہماری اب تک بات چیت ہے طے ہو گئی، اب ہم یہاں سے کوچ کرنے والے ہیں، واپس جانے والے ہیں، کوئی جنگ ونگ نہیں ہوگی. اور ساتھ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بھئی ہمارے ساتھ اب واپس کوئی نہیں جائے گا. یہ وہاں بصرہ آئے تھے نا، جی بصرہ آئے تھے، تو اب واپس ہمارے ساتھ کوئی نہیں جائے گا، یعنی کوفہ کی طرف. ٹھیک ہے، جس نے حضرت عثمان کے قتل میں لوگوں کی مدد کی ہو، اچھا وہ ہمارے ساتھ واپس نہیں جائے گا، کیونکہ اسی پہ تو صلح ہو رہی تھی. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے، اب جب یہ بات کی تو اب جو اشتر نخی تھا یا شریح بن اوفا تھا یا اسی طرح ابن سودا تھا یا سالم بن سالبہ تھا یا اور ابن الحسم وغیرہ، یہ جو لوگ تھے جو شرارتی تھے، 2500 کے قریب لوگ یہ جمع ہو گئے، اور ان میں کوئی صحابی نہیں تھا. اللہ کا شکر ہے، امام ابن کثیر کہتا ہے ان میں کوئی صحابی نہیں تھا. یہ کہنے لگے کہ بھائی یہ حضرت علی کو کیا ہو گیا، یہ انہیں کیا ہو گیا، مطلب یہ تو بدل گئے. تو یہ کہنے لگے، اور اشتر نے کہا کہ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر ہمارے بارے میں جو رائے رکھتے تھے وہ تو ہمیں معلوم ہے، تو وہ ہمیں قاتلان عثمان سمجھتے ہیں، ہم سے قصاص لینا چاہتے ہیں، وہ تو ہمیں پتہ ہے، لیکن حضرت علی کی رائے کا پتہ ہمیں نہیں چلا. یہ تو یہاں آ کے کیا رائے کا اظہار کر رہے ہیں کہ جی جنہوں نے حضرت عثمان کو قتل کیا وہ میرے لشکر سے علیحدہ ہو جائیں، میرے ساتھ کوفہ نہ آئیں. اور اگر انہوں نے ان کے ساتھ صلح کی تو انہوں نے ہمارے خون پہ صلح کی. یعنی یہ اشتر وغیرہ کہنے لگا لوگوں سے کہ حضرت علی نے ان سے صلح کر لی تو اس کا مطلب ہے کہ ہم مارے گئے. اور اگر یہ بات ایسی ہے تو ہم حضرت علی کو بھی حضرت عثمان کے ساتھ ملا دیں گے، شہید کر دیں گے رضی اللہ. مالک اشتر کہہ رہا تھا کہ ہم حضرت علی کو شہید کر دیں گے، ہم شہید کر دیں گے اگر ایسی بات ہے. مطلب ہم نے اس لیے تو یہ سارا کام نہیں کیا. ٹھیک ہے، اب آگے چل کے امام ابن کثیر یہی کہتے ہیں کہ حضرت علی نے حضرت عبداللہ بن عباس کو مطلب بھیجا، مصالحت ہوئی، بہترین رات گزر گئی. ٹھیک ہے، اور قاتلین عثمان کے لیے وہ رات بہت بری تھی. تو اب انہوں نے راتوں رات مشورہ کیا، انہوں نے کہا بھئی کیا کریں، تو انہوں نے کہا جی ہم حملہ کر دیتے ہیں، جنگ کی آگ بھڑکا دیتے ہیں. تو طلوع فجر سے پہلے وہ 2000 لوگ تھے جنہوں نے حضرت علی کے لشکر میں سے دوسرے لشکر کے اوپر حملہ کر دیا. تو انہوں نے کہا بھئی یہ کیا ہوا ہے، تو انہیں پتہ چلا یا انہیں یہ سمجھ میں آئی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حملہ کر دیا، تو انہوں نے جوابی حملہ کر دیا. تو اس طرح جنگ چھڑ گئی اور پھر یہ سارا معاملہ ہوا. تو یہ بیسیکلی یہ شرارتی لوگ تھے کہ جنہوں نے یہ ساری جو ہے وہ شرارت وغیرہ پیدا کی، اور اس میں
وہ معاملہ نہیں تھا دونوں طرف سے کہ وہ بغاوت کرنا چاہتے تھے. یہ انہوں نے جو مقدمہ بنایا نا کہ جی وہ باغی تھے اور وہ بغاوت کرنا چاہتے تھے, وہ بدعت تھی. بھائی وہ بغاوت چاہتی نہیں تھے, وہ صلح کے لیے آئے تھے اور قصاص چاہتے تھے. صلح کے لیے دونوں طرف سے تیاری بھی تھی, لیکن ہوا کیا معاملہ کہ وہ شرارتی لوگوں نے جنگ کروا دی. تو اصل میں باغی تو وہ شرارتی لوگ تھے جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف بھی بغاوت کی, اور انہوں نے ہی جو ہے وہ جنگ جمل کا یہ سبب بنے. ٹھیک, لیکن ایک چیز ڈاکٹر صاحب رہ گئی کہ پھر خلافت راشدہ یا اس کی تعریف کیا ہوگی؟ جی, خلافت راشدہ جو ہے نا, جو انہوں نے چیز ڈرائیو کرنے کی کوشش کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 4 لوگ ہیں. ٹھیک ہے, انہوں نے یہ ڈرائیو کرنے کی کوشش کی ہے نا بعض دوسری حدیثوں کی روشنی میں کہ جو خلیفہ راشد ہے. دیکھیے بات یہ, اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ خلیفہ راشد ہیں, لیکن خلافت راشدہ کیا ہے پھر بھی ڈیفائن نہیں ہوتا. تو خلافت بیسیکلی سیاسی وحدت کا ہی نام ہے, کیونکہ اس روایت میں بھی آپ دیکھیں شروع میں کیا بات آ رہی ہے سیاسی نظام کے حوالے سے. ٹھیک ہے, کہ غلام بھی آ جائے نا اس کی بھی اطاعت کرو. ٹھیک ہے, لیکن ایک بات اہم ہے, یہ مسئلہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کیوں نہیں اطاعت کی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی, جبکہ حدیثیں یہ موجود ہیں کہ غلام بھی آ جائے تو اس کی بھی اطاعت کرو. دیکھیں یہ اس وقت کی بات ہے, یہ ساری روایتیں اس کی وہ توجیہ یہ کرتے ہیں جی جو باقی صحابہ ہیں, اور وہ توجیہ مطلب معقول بھی معلوم ہوتی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ کہا یہ گیا ہے کہ جس کی خلافت پہ اجماع ہو جائے, ٹھیک ہے, پوری امت متفق ہو جائے, ٹھیک ہے, جس کی سب نے بیعت کر لی, اب اس سے اختلاف کرنا اس کی تو اجازت نہیں ہے. ہاں اگر کسی کی خلافت کے انعقاد میں اختلاف ہو گیا کہ آدھوں نے اس کو خلیفہ مان لیا آدھوں نے نہیں مانا, تو ابھی وہ خلیفہ منعقد ہی نہیں ہوا, وہ اس کی یہ توجیہ کرتے ہیں خلافت منعقد نہیں ہوئی. ہاں منعقد ہی نہیں ہوئی, کیونکہ سب کا اتفاق ہی نہیں ہوا, کنسنسس نہیں ہوا, ایگریمنٹ نہیں ہوا. تو اس لیے یہاں پہ اگر کوئی اختلاف کرتا ہے بیعت نہیں کرتا تو اس پہ یہ حدیثیں اپلائی نہیں ہوتی. یہ حدیثیں اس حکمران کے بارے میں ہے کہ جس کی اطاعت پہ اتفاق ہو گیا بھلے وہ حبشی غلام ہو تو اس کی اطاعت کرو. تو خلافت راشدہ میں بیسیکلی ایک تو یہ ہے کہ سیاسی وحدت ہے مسلمانوں کے درمیان, ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو ایک خلیفہ بن گیا ہے تو اب اس کی اطاعت سموطاعت, اور تیسری بات یہ ہے کہ پھر اس کا پھیلاؤ ہے. ٹھیک ہے, تو حضرت علی رضی اللہ عنہ میں یہ بات بہت حد تک ہمیں ملتی ہے, ٹھیک ہے. تو ان کی خلافت راشدہ ہے. ان کی خلافت راشدہ تو ہے, لیکن ان کی خلافت میں وحدت تو نہیں تھی اور نہ ہی پھیلاؤ تھا. ہاں یہ بات وہ مطلب ان کے جو آپ کہہ لیں کہ جی مؤیدین ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں کہ چونکہ ان کو الجھا دیا گیا, مطلب اندرونی لڑائیوں کے اندر چونکہ ان کو الجھا دیا گیا تو اس الجھاؤ کی وجہ سے وہ ایکسپینشن نہیں کر سکے. اچھا. اگر ان کو الجھایا نہ جاتا تو وہی ایکسپینشن جو بعد میں ہوئی ہے بنو امیہ کے دور میں, ہاں وہ ان کے زمانے میں ہو جانی تھی. دیکھیں ایک بات اس اعتبار سے ٹھیک ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ میں پوٹینشل سارا موجود تھا. اگر پوٹینشل نہ ہوتا تو جنگ خیبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ان کو وہ جھنڈا دیتے, علم دیتے, ہاں وہ علم کیوں دیتے کہ جس کی خواہش حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی کی. اور پوٹینشل تھا جبھی تو حضرت عمر کے بعد جو لوگ جن کا آپ کہہ لیں نام انہوں نے تجویز کیا وہ ایک حضرت علی بھی تھے. اور پھر یہ بھی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے زندگی میں حیات میں جب مختلف ٹکڑیوں کو بھیجتے تھے, گروہوں کو بھیجتے تھے, جی جنہیں سریے کہتے ہیں, تو اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی بعض اوقات امیر بنا کے بیچتے تھے, ایسے ہی سپہ سالار بنا کے بیچتے تھے. تو پوٹینشل ان میں تھا, بس یہ ہے کہ حالات ایسے تھے جس کی وجہ سے امت پوری متفق نہیں ہو سکی. یعنی امت کو متفق ہو جانا چاہیے تھا, اصولی طور پہ متفق ہو جانا چاہیے تھا, کیونکہ ان کی پرسنالٹی میں کوئی ایسا ایشو نہیں تھا. ہاں ایک الجھاؤ پیدا ہو گیا, حالات ایسے ہو گئے, ایک الجھاؤ پیدا ہو گیا, یا ہم یہ کہہ لیں تو زیادہ مناسب نہیں ہوگا ڈاکٹر صاحب, آپ بتائیں, تقدیر غالب آ گئی, ایسے ہی اللہ نے لکھا تھا. تو اس لیے آپ یہ کہیں کہ ان کے دور میں اگرچہ بیعت نہیں بھی ہوئی ان کی, لیکن اصولی طور پہ وہ شخصیت ایسے تھے کہ سب کو ان کی بیعت کر لینی چاہیے تھی. اور اگرچہ ان کی دور حکومت میں ایکسپینشن نہیں ہوئی, لیکن ان کے دور حکومت میں یا ان کی اپنی ذات میں وہ پوٹینشل تھا کہ وہ ایکسپینشن ہو سکتی تھی. تو اس پوٹینشل کی وجہ سے
ان کی جو خلافت ہے وہ خلافت راشدہ ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے ایک دفعہ دوبارہ اس موضوع کو بہت اچھے طریقے سے واضح کیا. تھینک یو ویری مچ، جزاک اللہ الخیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.